ہم لوگ بھی اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، لیکن جنت میں دیکھیں گے۔ جنت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ وہ جس کو چاہیں دنیا میں بھی اللہ کا جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، قرآن کریم کا علم ان کا بہت زیادہ ہے، بہت اچھے قاری، قرآن کریم کی بڑی خدمت انجام دی انہوں نے۔ مسجد میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے، تو ایک شخص آیا اور مسجد میں آ کے اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب انہوں نے تلاوت سنی تو پتہ لگا کہ وہ تلاوت میں کچھ الفاظ دوسری طرح سے پڑھ رہا ہے، یہ دوسری طرح پڑھتے ہیں، وہ دوسری طرح سے پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے اعتراض کیا کہ بھائی تم تو ٹھیک نہیں پڑھ رہے قرآن شریف۔ اتنے میں ایک اور آ گیا، اس نے بھی قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ تو انہوں نے ابی ابن کعب اور اس دوسرے صحابی سے علاوہ ایک الگ طرز پہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ دونوں جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ قرآن شریف کچھ الگ طرح سے پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں ویسے تو نہیں پڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سناؤ، تو انہوں نے سنایا۔ جب سنایا تو آپ نے دونوں کی تلاوت سنی اور فرمایا ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ ناگواری آئی، برا لگا، اور حضور کا یہ فرمان بھی مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے جب میرے دل میں کچھ ناگواری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر جب آپ نے ہاتھ رکھا تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا، ایسا لگا میرے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا، میں پسینے میں گیلا ہو گیا، اور ایسا لگا جیسے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہے۔ دیکھیے ہم لوگ بھی اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، لیکن جنت میں دیکھیں گے۔ جنت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ وہ جس کو چاہیں دنیا میں بھی اللہ کا جلوہ دکھا سکتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر اس وقت خیال آیا کہ واقعی میں غلطی پہ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ابی ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک لہجے میں اتارا، ایک لغت میں اتارا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار میری امت پر کچھ کرم فرما، میرے امت کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن کر قرآن کریم کو دوسری لغت میں اتارا۔ پھر کہنے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ پروردگار میری امت پہ آسان فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی۔ آپ سنتے ہوں گے نا 7 قرأت کا ماہر ہے، 7 قرأت کا ماہر ہے، آپ سنتے ہوں گے نا قاری کے بارے میں کہ یہ قاری جو ہیں 7 قرأت کے ماہر ہیں۔
بالکل ایسے ہی سمجھیے دلی والوں کا لہجہ الگ ہے، یو پی والوں کا لہجہ الگ ہے، بہار والوں کا الگ ہے، بنگلور والوں کا الگ ہے، بمبئی والوں کا لہجہ الگ ہے، گجرات والوں کا الگ ہے، فرق ہے نا۔ تو جب قرآن کو حجاز کے لوگ پڑھتے تھے تو کچھ الگ انداز میں پڑھتے تھے، جب ایران کے لوگ پڑھتے تھے کچھ الگ انداز میں، عراق کے لوگ پڑھیں گے تو الگ انداز میں۔ جہاں جہاں قرآن کا پیغام جائے گا تو وہ جو پڑھیں گے تلاوت کریں گے تھوڑا سا انداز بدلے گا، جو ان کے لہجے کا انداز ہے بدلے گا، معنی نہیں بدلیں گے، بولی کا انداز بدلے گا۔ وہی قرأت ہے، وہی لہجہ ہے۔ ہم جس طرح بولتے ہیں آپ تھوڑی دیر میں سمجھ جائیں گے یہ آدمی بمبئی کا رہنے والا ہے، اس کی بولی سے سمجھ جائیں گے۔ جو بہار کا ہے اس کی بولی سے سمجھ جائیں گے یہ بہار کا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی کہیں کہیں لہجے کا فرق آتا ہے۔ میں یہاں تو تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور قرآن کو 7 لغتوں میں اتارا ہے، لہذا ابی تم اس کے بارے میں شک نہ کرو، یہ بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں اور تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور بھی جو لوگ پڑھیں گے وہ ٹھیک پڑھیں گے۔ ہر علاقے کی اپنی زبان الگ ہوتی ہے، اپنا لہجہ الگ ہوتا ہے، بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کہیں کہیں الفاظ تھوڑا بہت زیر زبر کا فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو رعایت دے رکھی ہے۔